Dear students, we are going to discuss one example, and this example is about Marco Polo's in the Madoff case. इसमें मैं बताता चलूं आपको कि मार्को पोलो एक रोल है एंड मैडफ जो है वो एक दूसरा रोल है. मार्को पोलो वो है जिसने फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की और मैडफ वो है जिसने फ्रॉड किया. मैं आपको बताता चलूं दोबारा से कि मैडफ वो है जिसने फ्रॉड किया है एंड मार्को पोलो जिसने फ्रॉड को इन्वेस्टिगेट किया है. तो जो हैरी मार्को पोलो है ये एक पोर्टफोलियो मैनेजर था. किसका? डेरिवेटिव्स का. अब ये पोर्टफोलियो मैनेजर था डेरिवेटिव्स का बोस्टन में एक फर्म में. अब डेरिवेटिव क्या होता है मैं इसके एक एग्जांपल देता चलूं. सपोज मैं हूं यहाँ पे और मेरे पास आप क्लाइंट हैं, आप मेरे पास आए हैं, आप कहते हैं कि जी आज अप्रैल है तो जुलाई में मुझे डॉलर्स चाहिए. मैं कहता हूँ ठीक है आपको जुलाई में डॉलर्स मिल जाएंगे. आपने कहा जी $1,000 चाहिए और आज जो रेट है डॉलर का वो हम एज्यूम कर लेते हैं 150 PKR पर $1. आप कहते हैं जी जुलाई में मुझे चाहिए $1,000 जो मुझे जुलाई में चाहिए. अगर ये रेट 170 पे चला गया तो मुझे कोई कंसर्न नहीं है. हम ये कर लेते हैं कि आज जो डॉलर का रेट 150 है वो अगर स्पेकुलेशन मार्केट में चल रही है कि जी ये 160 पे जा सकता है, 170 पे जा सकता है, 180 पे जा सकता है जुलाई तक, तो क्लाइंट ने मेरे साथ एग्रीमेंट कर लिया कि जुलाई में जो मर्जी रेट हो मैं आपसे $1,000 160 PKR पर डॉलर पे परचेज करूंगा जुलाई में जो मर्जी रेट हो. अब आपके साथ ये डन हो गया. अब जुलाई आ गया. अब जुलाई में क्या हुआ, डॉलर का रेट 150 ही रहा. तो अब क्या हुआ, आपने मुझे जो 10 रुपीज़ का डिफरेंशियल आया है, क्योंकि आपने तो कहा था अब आप मेरे से 160 पे खरीदेंगे, तो अब आप जब मेरे से डॉलर्स खरीदेंगे तो अब आप मेरे से 160 पे ही खरीदेंगे जबकि मार्केट में रेट 150 चल रहा होगा. तो मैं एज अ फर्म मुझे 10 रुपए का फ़ायदा हो जाएगा. अगर यही डॉलर का रेट 170 पे चला जाता जुलाई में और आपने मेरे साथ एग्रीमेंट किया हुआ 160 का, तो मैं यही डॉलर्स आपको 160 का देता और आपको 10 रुपीज़ पर डॉलर फ़ायदा हो जाता. तो आप डेरिवेटिव्स हम कह सकते हैं कि जब आप किसी चीज़ को आप किसी एग्रीमेंट के तहत फिक्स कर देते हैं. अब आपने जो एग्रीमेंट किया था 160 का किया था, अब वो डॉलर 150 पे रहा तो आपको 10 रुपीज़ मुझे एक्स्ट्रा देने ही देने हैं. अगर वही डॉलर 180 पे चला जाता, 170 180 पे, तो आपको 10 से 20 रुपीज़ का आपको पर डॉलर का बेनिफिट हो जाना था. तो इसको हम कहते हैं डेरिवेटिव्स. हुआ क्या कि इसी फर्म का जो मार्को पोलो है बॉस्टन में फर्म है, उसी का एक पार्टनर जिसे हम कहते हैं फ्रैंक, अ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, से वापस आया और कंपनी जो है न्यूयॉर्क, मैडफ की जो कंपनी थी जिसने फ्रॉड किया था वो न्यूयॉर्क में ही थी. अब ये फ्रैंक न्यूयॉर्क से वापस आया मार्को पोलो के पास, अपनी कंपनी में जो उसका पार्टनर था मार्को पोलो के पास आया और वो लेके आया, कहते जी मैं न्यूयॉर्क गया था, मैं न्यूयॉर्क में जो मैडफ डेरिवेटिव्स में प्ले कर रहा है उसकी बहुत ज़्यादा हाई सेल्स हो रही हैं. ठीक है, ये देखें, फ्रॉम न्यूयॉर्क विद मार्केटिंग मटीरियल ऑफ हाई सेल्स डेरिवेटिव्स. अब जो पार्टनर है फ्रैंक, वो फ्रैंक न्यूयॉर्क से मैडफ के जिसने फ्रॉड किया था उसकी कंपनी के मार्केटिंग मटेरियल लेके आ गया कि इनके डेरिवेटिव्स बहुत सेल हो रहे हैं, तो हम भी देखते हैं ये किस तरह से सेल्स कर रहे हैं. अब ये पार्टनर फ्रैंक मार्को पोलो के पास आया न्यूयॉर्क से बॉस्टन में, और जब वो आया तो उसने मार्को पोलो को कहा कि आप रिवर्स इंजीनियरिंग करें कि ये इतना ज़्यादा प्रॉफिट कैसे दे रहे हैं अपने कस्टमर्स को ताकि हम भी कुछ कर सकें. तो जब मार्को पोलो ने रिवर्स इंजीनियरिंग की तो उसने कहा कि इतना ज़्यादा प्रॉफिट लीगल मीन्स में किसी कस्टमर को देना पॉसिबल है ही नहीं. और जब उसने मार्केटिंग मटेरियल को क्या किया, इन्वेस्टिगेट किया, उसको इवैल्यूएट किया, तो उसने ये देखा कि मार्केटिंग मटेरियल के ऊपर ऐसा कोई नाम ही नहीं है, जबकि जब कोई भी डेरिवेटिव कोई सेल कर रहा होता है तो ऊपर उसके मैनेजर का नाम आता है. मार्केटिंग मटेरियल के ऊपर तो कोई नाम ही नहीं था. सेकंड, उसने ये देखा
کہ وہ جو پورا پلان تھا جس طرح سے انہوں نے پروفٹس دینے تھے کلائنٹ کو، اس میں بہت سارے کنسٹرکشن ایررز تھے. تو مارکو پولو کو فیل ہو گیا کہ یہ ایک سمجھدار آدمی یا جس کو ڈیریویٹیوز میں پلے کرنا آتا ہو یا ڈیریویٹیوز میں لیگلی لوگوں کو بینیفٹ دینا آتا ہو، وہ اس طرح کی غلطیاں نہیں کر سکتا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹریٹجی لکھی ہوئی تھی مارکیٹنگ مٹیریل کے اوپر کہ وہ اس طریقے سے انویسٹ کر کے لوگوں کو فائدہ دے گا، وہ اس طرح سے نہیں کر رہا تھا. تو یہ بھی ایک کرائم ہے کہ آپ کہہ رہے کہ میں اس طرح سے اسٹریٹجی چلاؤں گا، اس طرح سے انویسٹ کروں گا، اور آپ کر اس طرح سے نہیں رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو مس لیڈ کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک کرائم ہے. تو پھر مارکو پولو نے کیا کیا؟ مارکو پولو نے سارے کے سارے ایویڈنسز کیا کیے، سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن کو 2001 میں دیے، اور پھر 2005 اینڈ 2008 میں پورے کے پورے ایویڈنسز ان کو دے دیے. 2008 میں اچانک جب یہ سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن تک خبر پہنچی، مارکیٹ میں پھیلی، تو لوگوں نے اپنی جتنی انویسٹمنٹس کی ہوئی تھی وہ ساری کی ساری ریڈیم کرنا شروع کر دی. وہ جب ساری کی ساری انویسٹمنٹس ریڈیم کی تو کیا ہوا، میڈف جو کمپنی تھی رین آؤٹ آف کیش ہو گئی، جس کی وجہ سے پھر ایف بی آئی نے، فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن نے برنارڈ میڈوف کو دسمبر 2008 کے اندر اریسٹ کر لیا، کیونکہ اس کے جو 2 بچے تھے انہوں نے $170 ملین جو ہیں کہ چیک اپنے فرینڈز کو دیے تھے، اور بینک سے اچانک اتنا کیش نکلوایا تھا. تو ایف بی آئی نے برنارڈ میڈوف کو اریسٹ کر لیا اور اس پہ مختلف جرائم کا جو ہے الزام لگا دیا. لیکن اس کو $10 ملین دے کے اس کو جو کیا ہوا، اس کو بیل مل گئی، جس کی وجہ سے کافی لوگ، کافی انویسٹر جو ہیں وہ ڈی موٹیویٹ ہوئے کہ اس کو بیل مل گئی. لیکن کچھ ہی دیر بعد یہی انویسٹرز بہت خوش ہوئے جب کہ میڈوف کو کیا کیا گیا، اس کے پرسنل ایسٹس اور کمپنی کے ایسٹس کو فریز کر دیا گیا، اور اس کے اور اس کی وائف کے جتنے پاسپورٹس تھے اس کو کنفسکیٹ کر لیا گیا، مطلب پکڑ لیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جدھر رہتا تھا اس کے گھر کو ایز اے پریزن قرار دے دیا گیا کہ وہ وہاں سے نہیں نکل سکتا. تو پھر لوگ کو سیٹسفائی ہوئے، لوگ خوش ہوئے. اب ان کی جرنی کیا تھی، یہ لوگ شروع کہاں سے ہوئے تھے؟ میڈوف نے اپنی گریجویشن کی تھی، جس نے فراڈ کیا 1956 میں. یہ اور اس کی وائف اسمال جابس کرتے تھے، جیسے بیبی سٹنگ، سیکیورٹی گارڈز کی جاب کرتے تھے، اور انسٹالیشن آف اسپرنکلز کرتے تھے. ہوا کیا، پھر میڈوف نے انویسٹمنٹ سٹارٹ کی 1968 میں with $5,000، اور یہ بہت ہی نیسڈیک جو اسٹاک ایکسچینج ہے نیو یارک کی، اس نے یہ وہاں پہ کیا ہوا، ایز اے مارکیٹ میکر بن گیا، جہاں سے اس کو ایک دم سے بوم ملا، جہاں پہ سیکیورٹیز کو ڈیل کیا جاتا ہے. نیسڈیک میں، جس میں نے آپ کو بتایا، ڈیریویٹو اسٹاکس کو جو ہے ڈیل کیا جاتا ہے، جہاں پہ لوگ آ کے انویسٹ کرتے ہیں. اس کا جو بیٹا تھا اس نے کولمبیا سے MBA کیا تھا. میڈوف نے کمپیوٹرائزڈ اپنا پورا سسٹم کر لیا تھا، کس کا، انویسٹمنٹس کا، سیکیورٹیز کا، ڈیریویٹوز کا، اور جیسے جیسے لوگ انویسٹ کرتے تھے، اور یہ سارا سسٹم اس نے مطلب سسٹمائز بنایا، کمپیوٹرائز سسٹم بنایا، جس کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ فیم ملا، بہت زیادہ اس کو پاپولیرٹی ملی. اور یہ جو اس نے کمپیوٹرائز سسٹم بنایا تھا، جب یہ سکسیسفل ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کے پاس اور زیادہ کسٹمرز آنا شروع ہو گئے، اور زیادہ اس کو انویسٹ کرنا شروع ہو گئے اس کے پاس. اور یہ پھر کیا کرتا تھا، اسی انویسٹمنٹ کے ساتھ پلے کرتا تھا، جو میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں. پوری کمپنی کو جو مینیج کر رہا تھا وہ ایک چھوٹا سا بورڈ تھا، مطلب دوست تھے یا فیملی ممبرز تھے. بورڈ میں میڈوف خود تھا ایز اے چیئرمین، بردر جو تھا پیٹر میڈوف وہ مینیجنگ ڈائریکٹر تھا، اور جو پیٹر کی وائف تھی، مطلب میڈوف کے بھائی کی جو بیگم تھی یا وائف تھی، وہ کیا تھی، کمپلائنس اٹرنی تھی. میڈوف جس نے فراڈ کیا، اس کے 2 بیٹے تھے، مارک اینڈ اینڈریو، جو کہ ریپرزینٹ کرتے تھے اپنی آرگنائزیشن کو مارکیٹ کے اندر، کسٹمرز لے کے آتے تھے، انہیں لیڈ آفیسرز کہا جاتا تھا. اور ان کا ایک بہت پرانا امپلائی تھا جس کا نام تھا چیف فرینک، اور اس کو جو ہے وہ ٹیگ جو دیا گیا تھا وہ CFO کا دیا گیا تھا، چیف فائنینشیل آفیسر کا. انفیکٹ یہ کہا جائے کہ جو پورا کا پورا بورڈ تھا، یا تو وہ فرینڈز تھے یا فیملی ممبرز تھے. اور میڈوف کیا کرتا تھا، فالس ٹریڈنگ رپورٹس کرتا تھا اور پونزی اسکیم کو یوز کرتا تھا. اب میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں پونزی اسکیم کیا ہوتی ہے. پونزی اسکیم یہ ہوتی ہے کہ میرے پاس ایک انویسٹر آیا، پھر ایک اور انویسٹر آیا، میں نے کیا کیا، پہلے انویسٹر کے پیسے دوسرے کے، میرے پاس 3 انویسٹرز ہیں، ہم یہ دیکھ لیتے ہیں.
تو میں نے کیا کیا, پہلے انویسٹر کو بھی ریٹرن دینا ہے, دوسرے انویسٹر کو بھی ریٹرن دینا ہے, تیسرے کو بھی دینا ہے. تو میں نے تیسرے انویسٹر کا پیسے دوسرے انویسٹر کو دے دیے, دوسرے انویسٹر نے جو مجھے پیسے دیے تھے اس کو میں نے پہلے انویسٹر کو دے دیے, یہ کہہ کے کہ ریٹرن آیا ہے تمہاری انویسٹمنٹ کا. پھر چوتھے انویسٹر نے پیسے ڈالے میری کمپنی میں نے اس کے پیسے تیسرے انویسٹر کو دے دیے کہ جو تم نے انویسٹ کیے تھے اس کے پیسے آ گئے. پھر پانچواں انویسٹر آیا, اس کے سارے پیسے میں نے چوتھے انویسٹر کو دے دیے, سارے تو نہیں بھیجا کہ یہ تم نے جو انویسٹ کیا تھا اس کا ریٹرن آیا. تو بیسیکلی آپ نے ایکچولی میں کہیں انویسٹ نہیں کیا ہوتا, تو آپ بس کسی کے پیسے کسی کو دے رہے ہوتے ہیں. اس کو ہم پونزی اسکیمز کہتے ہیں. سزا کیا ملی؟ اب ہم پنشمنٹ کی طرف آتے ہیں پونزی اسکیم کی. میڈف کو کے اوپر 11 جرائم کا الزام لگا گیا جو کہ پروف ہوا, اور اس کے بعد اس کو $170 بلین جمع کرانے پڑے, اور اس کو 150 سال کی سزا ہوئی. اور جو اس کا اولڈر سن تھا اس نے سوسائڈ کر لیا 2010 میں, اور جو اس کا دوسرا بیٹا تھا, 2 بیٹے تھے, اور دوسرے بیٹے کو 10 سال کی سزا ہوگی دسمبر 2012 میں. فرینک جو ان کا سب سے اولڈ امپلائی تھا, چیف فائنینشیل آفیسر, اس کے اوپر 10 جرم لگے اور اس کو سزا ابھی ہونی ہے, وہ انتظار چل رہا ہے. اور جو میڈف ہے اس کو جو ہے جیل بھیج دیا گیا, جس کو 150 سال کی سزا ہوئی تھی, اور وہ اس ٹائم پہ کس جیل میں ہے؟ بٹن میڈیم پریزن میں ہے, اور اس کی جو ایکسپیکٹڈ ڈیٹ ہے ریلیز کی وہ 2139 ہے. تو یہ تھا ہمارا پورا کیس کہ آپ نے فراڈ کیا. آپ پہلے بہت فیمس ہوتے ہیں, آپ نے بہت کنٹریبیوشنز کی ہوتی ہیں, پھر اس کے بعد آپ فراڈ کرتے ہیں گریڈ کی وجہ سے, جس وجہ سے بھی کرتے ہیں. پھر جب آپ ایکسپوز ہوتے ہیں تو آپ کی عزت بھی کوئی نہیں رہتی, آپ جیل میں جاتے ہیں, اور آپ کی بہت سے فیملی ممبرز جو ہیں, مطلب کوئی سوسائڈ کر لیتا ہے, کوئی کچھ کر لیتا ہے, تو آپ بالکل ڈسٹرائے ہو کے رہ جاتے ہیں.